تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں وہ مراد ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کون سی یہ جو شعیر ہے، شعائر اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ وہ حج کے مناسک ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، یہاں پر وہ مراد ہے۔ اس صفا اور مروہ کے درمیان یہ سعی کرتے ہیں حاجیان صاحبان اور معتمرین، اور حاجیان صاحبان کے یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ حج کا ایک رکن ہے، حج کا ایک رکن ہے۔ لیکن اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو طواف کرے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے بعض صحابہ اکرام کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے، یہ جو سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ لا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو بعض صحابہ اکرام یہ سمجھے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ان کو یہ شبہ ہو گیا، یہ خیال گزرا کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کا یہ مطلب ہوتا کہ کوئی ضروری نہیں ہے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ اور سعی کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ لا جناح علیہ الا یطوف بہما۔ حالانکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں لا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا جیسے کہ ان صحابہ اکرام نے سمجھا کہ ضروری نہیں ہے سعی صفا اور مروہ کے درمیان، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی پھر اللہ تعالیٰ ایسے کہہ دیتا کہ لا جناح علیہ الا یطوف بہما، کہ اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انصار قبول اسلام سے پہلے منات طاغیہ کے نام کا تلبیہ پکارتے تھے۔ یہ بت منات طاغیہ یہ ایک بت تھا، اور یہ انصار جو تھے جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے یہ اس بت کے نام کا تلبیہ پکارتے اور مشلل پہاڑی پر عبادت کرتے تھے۔ پھر مکہ پہنچ کر یہ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر انصار قبول اسلام سے پہلے بتوں کے نام کا تلبیہ کرتے تھے۔ تو اب مسلمانوں نے کیا سمجھا کہ بھائی یہ یہاں پر تو کفار جو تھے وہ کیا کر رہے ہیں، بتوں کا تلبیہ کرتے تھے، مشلل نامی پہاڑ پر عبادت کرتے تھے اس کی، لہذا یہ صحیح نہیں ہے، یعنی اس میں گناہ ہے، لہذا یہ نہیں کرتے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بارے میں تو پھر یہ آیت نازل ہو گئی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ جو یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ ایسے نہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت جس کا نام اصاف تھا، اور مروہ پہاڑی پر نائلہ بت رکھا ہوا تھا۔ مروہ پہاڑی پر ایک بت تھا، اس کا نام تھا نائلہ، اور صفا پر ایک بت تھا، اس کا نام تھا اصاف۔ یہ صفا اور مروہ کے درمیان جب دوڑ لگاتے تھے مشرکین مکہ،
تو دوڑ کے دوران یہ بوسہ دیتے تھے ان دو بتوں کو، جب دوڑ لگاتے تو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے ان۔ تو جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کے ذہن میں پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے، دوڑ لگانا ہے، یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے پہلے تو لوگ دو بتوں کی وجہ سے یہ دوڑ لگاتے تھے، وہ دو بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر، اصاف اور نائلہ نام کی، اور دوڑ کے وقت ان دونوں کو بوسہ دیتے تھے اور چومتے تھے۔ لہذا اب جب مسلمان ہو گئے ہم تو یہ گناہ ہو گیا، اس لیے کہ پہلے تو لوگ بتوں کی وجہ سے ایسے کرتے تھے، اور اب تو بتوں کا دور ختم ہو گیا، اب تو ہم مسلمان ہو گئے، لہذا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے مسلمانوں کے اس وہم کو دور کر دیا اور فرمایا کہ اب یہ سعی ضروری ہے۔ اس سعی کا آغاز مولانا صفا سے ہوتا ہے، صفا سے آپ یہ شروع کریں گے اور مروہ پر آ کر یہ ختم ہو جائے گا، 7 چکر آپ لگائیں گے، صفا سے شروع کریں گے، ایک مروہ تک ہو جائے گا، اور پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، تو ایسے یہ 7 چکر ہو جائیں گے۔ یہ کتنے چکر ہو جائیں گے؟ 7۔ یہ 7 چکر ہو جائیں گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے گئے۔ سمجھ گئے موری صاحب صفا اور مروہ کو؟ جو آپ کو 2 چیزیں میں نے بتائی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے گئے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس جو بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان پر کہ ان کا طواف بھی کرے۔ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، اور اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ تو اپنی خوشی سے کرے کوئی کام نیکی کا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے بھائی؟ شاکر ہے اللہ تعالیٰ، ہاں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، شاکر اللہ قدردان ہے، علیم اللہ جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے کتاب میں نازل فرمائی ہے، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس شخص پر لعنت کرتے ہیں جو یہ چیزیں چھپاتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کتاب العلم میں، کہ من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامہ بلجام من نار، کہ جس سے علم کا کوئی سوال کیا جائے، کسی چیز کے بارے میں ایک شخص سے پوچھا جائے اور وہ اس کو چھپائے، تو قیامت والے دن اس کے منہ کے اندر آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ جس نے چھپایا ہے علم، اس نے کیوں چھپایا؟ حق بات اس نے کیوں چھپائی؟ دین کیوں چھپایا؟ اس نے دینی حکم اس نے کیوں چھپایا؟ جتنے احکامات تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیے، اس نے یہ چیزیں چھپا دی۔ جو بھی یہ کام کرے گا، ایک تو اس کو آگ کی لگام دی جائے گی قیامت کے دن، حدیث میں
اور اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پر لعنت کریں گے، اور بھی جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جتنی اللہ کی مخلوقات ہے وہ بھی اس پر لعنت کریں گے۔ سمندری مخلوق ہے، چرند پرند ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ان پر کیا کریں گے؟ لعنت کریں۔ اللہ بھی لعنت، انسان بھی لعنت، حیوان بھی لعنت کرتے ہیں، چرند پرند بھی لعنت کرتے ہیں، سمندری مخلوقات بھی ساری کی ساری اس آدمی پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ چھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز واضح کر دی ہے، صاف ظاہر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور آپ اس کو چھپا رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جتنا علم آدمی کو دیا گیا ہے، جتنا علم اس کے پاس ہے کسی مسئلے کے بارے میں، اس کو چاہیے کہ وہ مسئلہ صاف صاف بیان کر دے، لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دے، تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے اور ان وعیدات سے وہ بچ جائے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ ما انزلنا من البينات، جو ہم نے نازل کیا دلیلوں میں سے، والہدى اور ہدایت میں سے، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، باوجود اس کے کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے، واصلحوا اور اصلاح کر لے، وبینوا اور بیان کر لے، وضاحت کر دے کہ آئندہ میں نے ایسے کیا لیکن آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا، اپنی اصلاح کر لی اور انہوں نے توبہ کر لی، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں رحم کرنے والا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ان کے بارے میں یہ یقینی علم ہے آپ کے پاس کہ ان لوگوں کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، تو ان لوگوں پر لعنت کرنا جائز ہے۔ باقی کسی بھی مسلمان کو لعنت کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور جائز نہیں ہے، لیکن ایک شخص ہے، اس کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو چکا ہے، تو پھر اجازت دیے کہ اس پر آپ لعنت کر سکتے ہیں، باقی کسی شخص پر نہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو کافر ہیں اس حال میں کہ وہ مر چکے ہیں کفر کی حالت میں، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، تمام لوگوں کی لعنت ان پر، اور یہ ان لعنت میں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، آیت میں پھر دعوت توحید کی گئی۔ یہ دعوت توحید مشرکین مکہ کے لیے ایک ناقابل فہم اور ناقابل سمجھ چیز تھی۔ توحید کی دعوت جب انہوں نے ان کو دی نا تو وہ کیا ہے، اچھے یہ کیسی دعوت ہے، توحید کی دعوت، ایک ہی خدا ہو، نہیں خدا ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ سورہ سواد میں پڑھیں گے کہ وہ لوگ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب،
اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنایا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ معبود بہت سارے ہونے چاہیے، ایک معبود تو یہ تو عجیب سی بات، ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس آیت میں ان کو دعوت کی توحید دے دی گئی، اور اگلی آیت میں پھر توحید کے دلائل بیان کیے۔ اس آیت میں توحید کی دعوت مشرکین مکہ کو، اور اگلی آیت کے اندر پھر توحید کے دلائل بیان کیے گئے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ وبہذا